آج ایک اور فتنہ اٹھا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ کہ شاہ ہست حسین یہ غریب نواز کی ربائی نہیں ہے. پتہ نہیں یار یہ کہاں سے گھسائے ہیں جانور. اب یہ وقت بھی آنا تھا. شاہ ہست حسین یہ ٹھیک نہیں ہے. محققین نے کہا ہے، میں نے کہا سنی محققین میں سے کسی نے نہیں کہا. اور بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ محققین اہل سنت نے اس ربائی کا رد نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ یہ خواجہ صاحب کی ربائی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ محققین اہل سنت آج بھی کسی بھی ذمہ دار عالم دین محقق سے آپ پوچھیں گے کہ یہ ربائی صحیح ہے تو وہ کہے گا یہ ربائی صحیح نہیں ہے اور خواجہ صاحب کی طرف نسبت کرنا بھی صحیح نہیں ہے. ہاں اگر تعویل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو پھر گنجائش ہے، وہ بھی صحیح العقیدہ کوئی سنی عالم دین ہو اور ساتھ وضاحت کے ساتھ پڑھے پھر جا کے گنجائش نکل سکتی ہے. باقی شارح بخاری مفتی شریف الحق امیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو فتاویٰ ہے شارح بخاری کے نام سے، اس میں دوسری جلد کے اندر انہوں نے بالکل اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ کسی طرح بھی خواجہ صاحب کی یہ ثابت نہیں ہو سکی. آج جو لوگ چیں بچیں ہیں جنہیں تکلیف ہے اور جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی ہے، تو ہم انہیں یہ دعویٰ دیتے ہیں کہ ثابت کرو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن صحیح طریقے سے ثابت کرو. یہ نہیں کہ بعد کی کتابوں کے اندر تم جناب کسی مصنف نے آپ کی جس طرح مشہور ہے عوام کے اندر یا عام خطیبوں کے اندر، اسی طرح کسی نے اسی مشہوری کی بنا پر کسی کتاب کے اندر لکھ کے تو نیچے نام لکھ دیا، تو اس طرح ثابت نہیں ہوگی، بلکہ بنیادی ماخذ اس کا ثابت کرنا پڑے گا اور اس کی سند ثابت کرنی پڑے گی. اگر یہ ثابت ہو جائے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اور لیکن اس کو دیکھا جائے، اگر غور و فکر کیا جائے، جو بندے سمجھتے ہیں، جو رد رافضیت میں کام کر رہے ہیں، جو رافضیوں کے مکر فراڈ دھوکے دہی سے، ان کی چلاکیوں شاطریوں سے جو بندے واقف ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ نام کی مشابہت اور نام کے ایک جیسا ہونے کی وجہ سے تو ایک ولی اللہ کی طرف اور مشہور سنی صوفی کی طرف منسوب کر دینا یہ ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ربائی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک بھی یہ خواجہ صاحب کی ثابت ہی نہیں ہے. اگر وہ ثابت کرے گا ہم قبول کریں گے. اور ظاہری اس کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اندر بالکل غلو پایا جاتا ہے. اگر کوئی عالم دین اس کو یا خطیب پڑھنا چاہے تو پھر اس پر یہ لازم ہے کہ اس کی وضاحت کرے کہ یہاں بنا سے مراد کیا ہے. کہ امام حسین نے دین کی خدمت کی، دین کے لیے قربانی پیش کی، اور دین کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں وہ رسول اللہ کے بعد صحابہ اکرام ہیں. ابو بکر صدیق ہیں سب سے پہلے مار کھانے والے، مال دینے والے. عمر فاروق عزت اسلام. عثمان غنی مال دینے والے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح صحابہ اکرام جنہوں نے ہجرت حبشہ کی، ان کی قربانیاں نہیں ہیں. بلال حبشی جنہوں نے مار کھائی ہے، ان کی قربانیاں نہیں ہیں. غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے. اسی طرح دیکھیں نا، رافضی تو یہ بکواس سرعام کرتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کی قربانیاں نہیں ہیں، صحابہ تو بھاگ جاتے تھے، حضرت علی کی وجہ سے سارا دین جو ہے وہ، جس طرح ایک مشہور شعر ہے، اگر اقبال کا پھر بھی غلط ہے کہ اسلام کے دامن میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. تو یہ شعر بھی صحیح نہیں ہے. اسلام کے دامن میں یہ دو ہی چیزیں نہیں ہیں. اسلام کے دامن میں سارے صحابہ کا خون شامل ہے، ان کی قربانیاں شامل ہیں، سب اہل بیت کی قربانیاں شامل ہیں، امام حسن کی اولاد کی قربانیاں شامل ہیں، امام حسن کی قربانیاں شامل ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس وجہ سے یہ کہنا کہ صرف دو ہی چیزیں اسلام کے دامن میں، یہ بات بھی بالکل غلط ہے. لہذا اگر کسی کی شان بیان کرنی ہے تو اس انداز سے کرو کہ کسی کی قربانی، کسی کی فضیلت کا انکار لازم نہ ہے. تو اس وجہ سے جو کچھ بیان کیا علامہ عمر فیض صاحب نے، چونکہ یہ عمر کا فیض ہے اور جہاں مولا عمر امام عمر کا فیض ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، تو اس سے یقیناً اس کی ایسی سخت ضرب ہوتی ہے کہ جو رافضیت کے ایوان ہوتے ہیں ان میں زلزلہ ضرور برپا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ عمر فیض ہے، یہ عمر کا فیض ہے، اس وجہ سے ان کی باتوں سے تکلیف تو ہوگی. تو لہٰذا ہم پوری تائید کرتے ہیں عمر فیض صاحب کی، اور جو لوگ ان کے خلاف بکواسات اور گندی بیہودہ بازاری زبان استعمال کرنے والے ہیں ہم ان کی تردید کرتے ہیں. بالکل وہ سنی نہیں ہے، سنیوں کے اندر چھپے ہوئے وہ خود سبائی اور یزیدی ہیں، جو اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، صحابہ اکرام کے بھی دشمن ہیں. صرف نام لینے سے بندہ حسینی نہیں بنتا. وہ بھی نام لینے والے تھے جو امام حسین کو شہید کرنے والے تھے. یہ نہیں کہ سامنے جو بالکل امام حسین کو غلط کہنے والے یزیدی ہے، امام حسین کے مشن، ان کے عقیدے، ان کے مزاج کے خلاف چلے گا وہ بھی یزیدی ہوگا پکا. اور یہ بندے جو علماء اہل سنت پہ زبان چلاتے ہیں یہ اصل میں خود یزیدی ہیں، سبائی بھی ہیں. اس لیے کہ جو سبائی تھے کوفی وہی یزیدی بنے، وہ یزیدی بھی تھے، سبائی بھی تھے. آج لوگ بالکل وہی کردار ادا کر رہے ہیں. تو ایک سید کاظمی، سید موسیٰ کاظم کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فریضہ تھا، میں نے جو ادا کیا.